یہ اقبال افریدی صاحب دیکھیں نا، بڑے ورسٹائل ایم این اے ہیں، کبھی سائیکل پہ آ جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کوئی کنٹروورسی جڑ جاتی ہے، کبھی کوئی، اور کل بجٹ بھی پیش ہونا ہے۔ تو آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، سنا ان کو پتہ نہیں اس پہ پابندی لگ گئی ہے یا ان کی رکنیت معطل ہو گئی ہے۔ یہ اقبال افریدی صاحب کا معاملہ بنا کیا ہے؟ آنکھوں دیکھا حال کو اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں جی۔ یہ بات درست ہے کہ آج اسپیکر صاحب کا جو رویہ تھا یا انداز تھا، میں اگر یہ کہوں کہ وہ غیر مناسب تھا کچھ جگہوں پر، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ جو پی ٹی آئی کے رکن ہے اقبال آفریدی، جیسے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے، تلاوت، نعت اور ترانہ ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے کارروائی شروع ہوتی ہے تو وہ کورم کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، پر ہر ممبر کا یہ استحقاق ہے، اس کو اگر لگتا ہے کہ کورم پورا نہیں ہے تو وہ نشاندہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ آج اسپیکر صاحب جیسے آئے، اجلاس کی کورم کی نشاندہی ہوئی، کورم پورا نہیں تھا اور ان کو اجلاس کی کارروائی معطل کرنی پڑی، تو حکومتی ارکان کو بلا کر کورم پورا کروایا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی نے آج بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مسلسل ملاقات نہ کرانے کے خلاف واک آؤٹ کرایا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری ملاقات کرائیں، ہمیں سنا جائے۔ تو اسپیکر صاحب نے اس پہ ان کو کہا کہ اگر وہ عمران خان اسمبلی کے رکن ہوتے تو میں پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیتا، آپ تو جاری نہیں کرتے تھے مگر میں کر دیتا۔ تو یہ بات اسپیکر صاحب نے اپنی جگہ پہ درست کہی، پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوا، پروٹیکشن آرڈر نہیں ہوتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھیں پروگرام خبر کیا ہے، اور روزانہ کی طرح میرے ساتھ پروگرام میں ایم ڈی سومرو موجود ہیں۔ ایم ڈی سومرو صاحب خیر خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بالکل۔ کیونکہ کل آپ شو میں بڑے جذباتی ہو گئے تھے صوبوں کے حق میں ڈاکہ ڈالنے کے معاملے میں، تو میں نے پہلے پوچھوں کہ طبیعت ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہیں؟ آج سب سے پہلے تو یہ بتایا نا جی، یہ اقبال افریدی صاحب دیکھیں نا، بڑے ورسٹائل ایم این اے ہیں، کبھی سائیکل پہ آ جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کوئی کنٹروورسی جڑ جاتی ہے، کبھی کوئی، اور کل بجٹ بھی پیش ہونا ہے۔ تو آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، سنا ان کو پتہ نہیں اس پہ پابندی لگ گئی ہے یا ان کی رکنیت معطل ہو گئی ہے۔ یہ اقبال افریدی صاحب کا معاملہ بنا کیا ہے؟ آنکھوں دیکھا حال کو اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں جی۔ پہلے تو آپ نے کہا میں کل جذباتی ہو گیا، اور آپ مجھے جانتے ہیں میں جذباتی نہیں ہوتا، لیکن جب ہوتے ہیں تو پھر نہیں، فیکٹ چیزیں بیان کرنے میں ظاہری آدمی تلخ لہجہ ایسا ہو جاتا ہے جس میں لگتا ہے۔ تو آج آپ کو دیکھا دیکھی کہ اسپیکر صاحب تو نہیں تلخ ہو گیا اقبال افریدی کے معاملے میں؟ یہ بات درست ہے کہ آج اسپیکر صاحب کا جو رویہ تھا یا انداز تھا، میں اگر یہ کہوں کہ وہ غیر مناسب تھا کچھ جگہوں پر، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ پہلی بات، جو پی ٹی آئی کے رکن ہے اقبال آفریدی، جیسے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے، تلاوت، نعت اور ترانہ ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے کارروائی شروع ہوتی ہے تو وہ کورم کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی روٹین ہے، یہ معمول ہے۔ یعنی کہ اقبال افریدی صاحب کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تحریک انصاف نے ڈیوٹی دی ہو کہ آپ نے کورم چلنے ہی نہیں دینا؟ وہ کیے نہیں ہے، پر ہر ممبر کا یہ استحقاق ہے، اس کو اگر لگتا ہے کہ کورم پورا نہیں ہے تو وہ نشاندہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آج اسپیکر صاحب جیسے آئے، اجلاس کی کورم کی نشاندہی ہوئی، کورم پورا نہیں تھا اور ان کو اجلاس کی کارروائی معطل کرنی پڑی، اور پھر حکومتی ارکان کو بلا کر کورم پورا کروایا گیا۔ اس وقت اپوزیشن کے ارکان بھی موجود تھے۔ تو اس کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی نے آج بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مسلسل ملاقات نہ کرانے کے خلاف واک آؤٹ کرایا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری ملاقات کرائیں، ہمیں سنا جائے، ہمیں اس طرح نظر انداز نہ کریں۔ تو اسپیکر صاحب نے اس پہ ان کو کہا کہ اگر وہ عمران خان اسمبلی کے رکن ہوتے تو میں پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیتا، آپ تو جاری نہیں کرتے تھے مگر میں کر دیتا۔ تو یہ بات اسپیکر صاحب نے اپنی جگہ پہ درست کہی، گلا تو ان کا ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوا، پروٹیکشن آرڈر نہیں ہوتے تھے، اور کہتے تھے یہ چور ہیں، اس کا نہیں ہوگا۔ بالکل، مگر وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ اب یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ کل قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہونا ہے،
ہم آئندہ کے اجلاسوں کے لیے اپنی حکمت عملی بنائیں گے. آج اپوزیشن کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، تو اب وہ کل کے اجلاس میں ظاہری اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے، اگر آتی ہے تو پھر بائیکاٹ بھی کرتی ہے. دیکھتے ہیں اپوزیشن کی کیا ہوا ہے. مگر جب واک آؤٹ کر کے گئے تو اقبال آفریدی صاحب نے دوبارہ کورم کی نشاندہی کی. تو کورم کی نشاندہی کی تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ بار بار کورم نشان نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بار بار. وہ تب گئے مسلسل، وہ اس وقت لیجسلیشن ہو رہی تھی. اب اندازہ کریں آپ قانون سازی کر رہے ہیں، آپ کے پاس اگر کورم کے ممبر نہیں ہیں تو یہ لیجسلیشن تو زیادتی ہے نا. تو اگر ایک ممبر سمجھتا ہے کہ کورم پورا نہیں ہے، آپ قانون سازی کر رہے ہیں، مگر اسپیکر نے بہت دیر تک اس کورم کی نشاندہی کو، حالانکہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اسپیکر باؤنڈ ہے، جب بھی کورم کی نشاندہی ہو کارروائی اس کو روکنی ہے اور وہ اس کی گنتی کرنی ہے. کورم پورا ہے تو پھر کارروائی کرنی ہے. تو بہرحال آخر کار احتجاج کے بعد، شور شرابے کے بعد اسپیکر نے کورم کارروائی روکی، کورم کی گنتی کرائی، کورم پورا تھا. مگر غصہ اتنا چڑھا تو اچانک ایک موشن پیش ہو گئی. موشن میرے پاس ریٹن میں کمپوز شدہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیش ہوئی، منظور ہوئی، اگلے سیکنڈ میں وہ ہمیں مل گئی. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موشن پہلے سے تیار کروائی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب اور وہ موشن کیا تھی، وہ تحریک کیا موشن تھی؟ یہ تھی کہ اقبال آفریدی صاحب ڈی جی میڈیا، پولیس اور سیکورٹی پرسنل جو قومی اسمبلی میں ہیں ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان سے غیر مناسب طریقے سے پیش آتے ہیں. اچھا. جی. تو اس کو بنیاد بنا کر اس کی اسپیکر صاحب نے، یہ جو بجٹ سیشن ابھی پورا ہوگا، یہ تقریباً جون کا پورا مہینہ چلنا ہے 28-29 تاریخ تک، اس پورے سیشن کے دوران انہوں نے پابندی لگائی ہے اقبال آفریدی پہ. اقبال آفریدی. ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ میں وہ نہیں جا رہے تھے. اس کو کہا کہ آپ کے لیے اچھا یہ ہے کہ آپ خود چلا جائے، مطلب دوسری معنی میں وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو سارجنٹ ایٹ آرم نکال کے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایوان میں بہت بدتمیزی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کوئی مار کٹائی ہوتی ہے، گریبان میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں. تو اس وقت اس طرح کی اسٹریم اقدامات لیے جاتے ہیں. مطلب یہ جو سیکورٹی پرسنلز کے یا ڈی جی میڈیا کی بات جو میرے نالج میں ہے، یہ آج کی نہیں ہے بات. اور پھر تقریر کی گئی کہ انہوں نے بلو پاسپورٹ پہ اپنے بیٹے کو کوئی باہر بھیجا. وہ تو تنقید ہوتی بھی رہی ہے، چیزیں چلتی بھی رہی ہیں، لیکن فائنلی یہ ہے کہ اس بنیاد ان کے رویے کو بنیاد بنا کے ان پہ پابندی لگا دی گئی. جی. اور یہ پورے بجٹ اجلاس میں نہیں آ سکتے. اور اس سے بھی زیادہ پارلیمانی منسٹر صاحب طارق فضل چودھری صاحب، جی صحیح، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سر صرف ہاؤس میں آنے کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے پرمیسز میں بھی نہیں آ پائے. ٹھیک ہو گیا. تو پارلیمانی منسٹر کی طرف سے ایک منتخب رکن کے لیے اس طرح کا مطالبہ کرنا نہیں تو پھر اب پارلیمان کی پرمیسز کی پابندی لگی ہے یا ہاؤس کی پابندی لگی ہے؟ جو موشن منظور ہوئی ہے وہ تو ہاؤس کی ہوئی ہے، پرمیسز کی نہیں. اچھا صحیح. ایک چیز جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، اسپیکر صاحب نے گفتگو کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ وہ انہوں نے ایک اور بات بھی جو کی ساتھ، جو میری نظر سے بھی گزری اپنے دیکھنے والوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 دفعہ تحریک انصاف کے اکابرین کو، وفد کو، حکومت کے اور اپوزیشن جو ان کے اتحادی ان کے وفد کے ساتھ بٹھایا، آپ مذاکرات کو آگے لے کے چلتے، گفتگو آگے کرتے تو یہ ملاقاتیں، یہ چھوٹی چیزیں، بڑا معاملہ آگے چل پڑتا. لیکن یہ رویے کی بات ہے، انہوں نے اس رویے کی نشاندہی کی. اچھا ایک اور چیز قومی اسمبلی کے حوالے سے، قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے تو ایک دن پہلے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور کویسچن جو ہوتے ہیں وہ اور ان کے جو سوالات کے جوابات منسٹریز کی طرف سے آتی ہیں وہ تحریری فارم میں وہ رکھ دی جاتے ہیں پریس گیلری کے باہر، تاکہ جو صحافی وہاں پہ جائیں وہ سوال نامہ دیکھیں، اس میں سے پھر جو سوالوں کے جواب ہیں وہ خبریں نکلتی ہیں، اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہے، شوز ہوتے ہیں. تو یہ کوئی پیپر لیس کی طرف جانے کے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی گفت و شنید ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟
اب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپنے ممبران کو بھی کوشچن اوور کی جو ہارڈ کاپی ہے دینا چھوڑ دیا. اچھا. کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیپ دیے ہیں, اب پیپر لیس ہے تو آپ ٹیپ یوز کریں. ممبر شکایت کر رہے ہیں ہمیں یوز نہیں کرنے آ رہے ہیں, کھل نہیں رہا, یہ ہے وہ ہے, مگر اسپیکر صاحب بس ضد ہے. مگر یہ اگر اسمبلی کے ارکان کے لیے ٹیپ لگائے جا رہے تھے, میڈیا اسمبلی کو کور کرتا ہے, تو اب صحافیوں کو کوئی ٹیپ یا اس طرح کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایک موبائل ہوتا ہے, فرض کریں اس پہ ہم نے ڈاکومنٹس کھول دیا, ٹکر کس پہ بنا؟ اچھا, جو دستاویزی طور پہ سوالوں کے جواب آتے تھے, پریس گیلری میں رکھے جاتے تھے, جی, ابھی وہ جو ہے وہ اس کو دینے کی روش ختم ہو گئی ہے یا وہ کم ہو کہہ گئی؟ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے. اچھا, مطلب رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, معلومات تک رسائی کا حق ہے ہمارا, مگر یہ جو سیشن رواں چل رہا ہے اس میں نہیں دیے گئے ابھی آج بھی نہیں ملے. اچھا جی, کل بھی نہیں ملے تھے. اچھا, ٹھیک ہے, 2 دن ہوئے ہیں اجلاس جی کو. جی جی جی, بس دیکھیں اب میڈیا کے لیے, اب چلو آج کے میں آپ بات کر رہا ہوں, ہمیں اپنا ہارڈ کاپی نہیں دی گئی, سافٹ کاپی دی گئی. جب ہم نے کھولا تو وہ عربی لینگویج میں آ رہا تھا. اب مجھے کوشچن اوور قومی اسمبلی کا پڑھنے کے لیے عربی سیکھنی پڑے گی. اور مجھے بتائیں, ایک جرنلسٹ کے لیے ایک موبائل ہے اس کے پاس, اس پہ کوشچن اوور کھول کے بیٹھا ہے, ٹکر کہاں سے کمپوز کرے؟ اچھا نہیں چلو, اور دوسری بات, ایک اور اب بات وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں اسمبلی سیکریٹریٹ, آپ اپنے اداروں کو کہیں کہ آپ کو اور موبائل دے دیں. اب جو ادارے, آج وزیر اطلاعات صاحب نے کہا ہے کہ وہ کرائسس میں ادارے تنخواہ دینے کے قابل نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں کہا ہے. 3 سال میں 15 ارب روپے دیے ہیں انہوں نے میڈیا کو, اور یہ صرف وفاقی حکومت کے پیسے ہیں, چاروں صوبائی اسمبلیز کے, صوبائی حکومتوں کے پیسے الگ ہیں. مطلب یہ مالکان کے, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اچھا ان صحیح, کو کتنا پروفٹ چاہیے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں. یہ بات آپ کی بالکل ویلڈ ہے جو وزیر اطلاعات صاحب نے کی. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اطلاعات صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے شو میں, اس بات کو کلوز کریں. لیکن جو بات ہے نا یہ دستاویزی, اس کو کلوز کریں. دیکھیں اب اسمبلی ہمیں فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کل بجٹ سوچیں, ہزاروں پیج کی بجٹ ہوتی ہے. اب مجھے اگر کل یہ ہارڈ کاپی نہ دیں, سافٹ کاپی میں دیں, کیسے ممکن ہے موبائل پہ یہ سارے دستاویز کھول پائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور اس کی یہ اصل میں اس طرح میڈیا کو انفارمیشن سے محروم کرنے کا معاملہ آمروں کے دور میں بھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بہرحال سیاستدانوں کا وتیرہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کا رویہ آمروں سے زیادہ بدتر ہے. اب آگے چلتے ہیں. کل 12 جون ہے, جی, بجٹ پیش ہونا ہے. آج اقتصادی سروے پیش ہو گیا, جی, اس کی جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں وہ ڈسکس کیجئے, اور ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے. دیکھیں اقتصادی سروے میں اب فگرز پہ ہم نہیں جا رہے. بہت سارے اہداف تھے ہمارے, وہ ہم میٹ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, اب حکومت سارا یہ ملبہ جو امریکہ ایران کانفلکٹ ہے اس پہ کر رہی ہے اور دیگر وجوہات کو دے رہی ہے. مگر ہمارے پاس جو ایک روش چل رہی ہے قرضے لینے والی, وہ ابھی اس میں کمی نہیں آ رہی ہے, تیزی آ رہی ہے. ہم نے اس سال بھی ریکارڈ قرضے لیے ہیں, اور پاکستان کے قرضے بڑھ گئے ہیں, اور ہر شہری لاکھوں روپے کا مقروض ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. مگر اس اقتصادی سروے کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے, جو میں آج کے شو میں کہنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, خبر دینا چاہتا ہوں. جی 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 جی, اقتصادی سروے میں ایک بہت طویل قسم کے انیکشر ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے محدود کر دیا ہے, بہت ہی مختصر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور جو دیے ہیں نا انیکشر, اس میں جو بہت امپارٹنٹ سوشل سیکٹرز ہیں, جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں پاپولیشن کا, جی جی, جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں ہیلتھ کا, جی, جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں ایجوکیشن کا. اب
پاپولیشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگلے سال گزشتہ سال اتنی پاپولیشن پروجیکٹڈ تھی پاکستان کی، اب اس سال اتنی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح ایجوکیشن میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی گزشتہ سال پرائمری اسکول اتنے تھے، اب اتنے ہیں. ٹھیک. تو اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اسکولوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ٹھیک یا ہے. کمی ہوئی. تو اس طرح مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، کالجیں، یہ وہ سارے تفصیلات دیے جاتے ہیں. ہیلتھ میں ڈاکٹرز کتنے رجسٹرڈ ہیں، نرسیں کتنی ہیں، کیا سہولیات ہیں، کتنے آدمیوں پہ ایک بیڈ ہے، یہ ساری تفصیلات ہوتے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی 2024-25 کے فگر دیے گئے ہیں. یہ جو سال ختم ہو رہا ہے 30 جون کو 25-26، اس کے فگر کسی بھی چیز کے نہیں دیے گئے سروے میں. جی. اچھا. کسی بھی اچھا. فگر ہی نہیں دیا. یعنی کہ جو اقتصادی سروے میں ڈیٹا دیا گیا سوشل سیکٹر کے حوالے سے وہ ہے 24 اور 25 کا. 25 اور 26 کا وہ ڈیٹا ہے ہی نہیں. تو پھر یہ اقتصادی سروے کیسے؟ اقتصادی وہی کہہ رہا، اقتصادی سروے جو بھی رپورٹ ہوتی ہے یہ جو ختم ہونے والی مالی سال کی پوری کہانی ہوتی ہے. آج خود وزیر خزانہ صاحب محمد اورنگزیب صاحب نے ابتدا میں یہ کہا کہ اقتصادی سروے جو ختم ہونے والا مالی سال ہے اس کی پوری کہانی بیان کرتی ہے. تو اور غربت، آپ کو یہ اندازہ مطلب حیرانگی ہے، لیبر سروے کے فگر نہیں ہے 2025-26 کے، کتنے لوگ بے روزگار ہیں ہمارے پاس فگر نہیں ہے. غربت کی سروے کتنی ہے وہ ہمارے پاس فگر نہیں ہے. اس منسٹر صاحب جو ہیں، جو فائنانس منسٹر ہیں، ان سے کسی صحافی نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ جی آپ یہ بھی ایک ٹیکنیکل، اب صحافی سوال تب کرے نا جب اس کے پاس کاپی ہو. جب پریس کانفرنس ختم ہو گئی پھر کاپی دی گئی، سوال جواب ہو گئے، اوکے، تو کاپیاں ملی بعد میں. پہلے تو سب کو کہا گیا کہ ہارڈ کاپی نہیں ملے گی، آپ کو سافٹ کاپی ملے گی. تو جب آخر ہوئی تو پھر سافٹ کاپی تو پہلے جاری کر دی گئی تھی اور پھر ہارڈ کاپی ملی. ٹھیک ہو گیا. اب ہارڈ کاپی جب پڑھی ہے ہاں جی، تو یہ ساری سچویشن ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب پہلے کیا ہوتا تھا 30-40 سال کی جی فگر دی جاتی تھی کہ پیٹرول 30 سال پہلے کتنا تھا، ٹھیک ہے، اب کتنا ہو گیا. جی ٹھیک، کمپیریزن ایک سال کی دیا جاتا تھا، اس سال میں کتنا تھا، اس سال میں کتنا تھا، کمپیریزن. مگر اس مرتبہ پیٹرول پروڈکٹ کا بھی جو انیکسچر ہے اس میں ان کو بھی نکال دیا ہے، کیونکہ پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنا پیٹرول بڑھانے کا ریکارڈ انہوں نے کیا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں کیا، شاید آنے والی آدھی صدی میں بھی کوئی نہیں کر پائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب آپ کا. ناظرین، آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے اس پلیٹ فارم سے میں اور ایم بی سومرو صاحب دونوں یہ درخواست کرتے ہیں کہ سر جو اقتصادی سروے کی کاپی آپ کو آج صبح فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب نے پریزنٹ کی ہے، اپنے کسی مشیر کو، کیونکہ آپ کی مصروفیت ہے، معاملہ ہے، اپنے کسی مشیر کو، کسی اور کو لگا کے دیکھیے کہ آیا اس اقتصادی سروے میں ڈیٹا 25-26 کا ہے یا 24-25 کا ہے. اور اگر وہ ڈیٹا 24-25 کا ہے جس طرح ایم بی سومرو صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ 25-26 کا ڈیٹا نہیں دے رہے اور 26-27 کا بجٹ پاس کرنے جا رہے ہیں. ہارڈ کاپی دستاویز نہیں پرووائڈ کرنے کو تیار قومی اسمبلی، اور اس طرح کی باقی ڈاکومنٹس بھی. اس طرح کے چیزوں سے انفارمیشن چھپائی تو نہیں جا سکتی، لیکن اس طرح کے عمل سے آپ کی معلومات اور دستاویزات جو ہیں ان میں شکوک و شبہات ضرور جنم لیں گے. ناظرین، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.